السلام علیکم اور سبھی دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، حاتم طائی زمانہ جاہلیت میں نہایت مشہور و معروف تھا۔ اس کی بیوی معاویہ بنت اظفران کو ٹوکتی رہتی تھی کہ اتنی زیادہ سخاوت مناسب نہیں ہے، ذرا ہاتھ روک کر خرچ کیا کرو۔ اس کے احتجاج و اعتراض کا حاتم طائی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کی جلی کٹی سنتا ضرور تھا، مگر اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا۔ اس کے پاس دور دور سے لوگ ملنے آتے تھے، اس کے مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے اور دعائیں دیتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ معاویہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ معاویہ کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن اس نے معاویہ سے کہا، تم آخر حاتم کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتی کہ وہ کس طرح بغیر سوچے سمجھے مال لٹاتا پھرتا ہے؟ اس کے پاس کتنا بھی قیمتی مال کیوں نہ ہو، جب تک اسے خرچ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ اب تو اس کے پاس جائیداد ہی بچا ہے، اگر اسی طرح مال لٹاتا رہا تو ایک دن کنکال ہو جائے گا، پھر تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور اگر بالفرض اچانک یہ مر جائے تو سوچو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارے بچے بھوکے اور بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ معاویہ نے مالک کی بات کی تصدیق کی اور اسے سراہا کہ تم واقعی میرے خیر خواہ ہو، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ مالک نے اسے ورگلایا کہ اگر تم حاتم سے طلاق لے لو تو میں تم سے شادی کر لوں گا۔ میں مالی طور پر حاتم سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوں، میں مالدار ہوں، صاحب جائیداد بھی ہوں، میرے ساتھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ اس دور میں عورتوں کا اپنے خاوند سے طلاق لینے کا طریقہ یہ تھا کہ عورت جانوروں کے بالوں سے بنے خیمہ میں بیٹھ جاتی۔ اگر اس کا گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو خیمے کا دروازہ مغرب کی طرف کر لیتی، اور اگر مغرب کی طرف ہوتا تو مشرق کی طرف پھیر لیتی۔ یہ گویا اعلان تھا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے۔ معاویہ اپنے چچا زاد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور آخرکار اس نے خیمے کے دروازے کا رخ بدل لیا۔ حاتم گھر آیا تو دیکھا کہ دروازے کا رخ بدلا ہوا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ معاویہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے اپنے بیٹے عدی کو بلایا اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے کیا کیا ہے۔ عدی نے کہا، میں نے بھی دیکھ تو لیا ہے، مگر میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ حاتم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور ایک وادی میں جا کر سکونت اختیار کر لی۔ اسی دوران 50 افراد پر مشتمل ایک قافلے نے حسب معمول حاتم کے گھر کے آگے آ کر پڑاؤ ڈالا۔ مہمانوں کا یہ قافلہ دیکھ کر معاویہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی ماں کو بلایا اور کہا کہ میرے چچا زاد بھائی مالک کو مہمانوں کے بارے میں خبر بتاؤ، اور اس سے کہو کہ ان کے لیے دودھ اور کھانے پینے کا سامان فوراً بھجوائے۔ آخر مہمان نوازی تو کرنی ہوگی، اور لونڈے سوچ ہی رہے تھے کہ آج لوگ حاتم کا مقام جان لیں گے، یقیناً آج کی رات فیصلہ کن ہے۔ لونڈے مالک کے پاس گئے اور معاویہ کا پیغام پہنچایا۔ پیغام سنتے ہی مالک نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی نوچی اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو میرا سلام کہو، اور یہ کہو کہ اسی مہمان نوازی اور اسی فضول خرچی کی وجہ سے تو میں نے تمہیں حاتم سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تھا۔ اب مجھے اس مصیبت میں پھنسنا چاہتی ہو؟ میں باز آیا ایسی سخاوت اور مہمان نوازی سے۔ ایک ساتھ 50 آدمیوں کی مہمان نوازی میرے بس کی بات نہیں۔ لونڈے نے آخر معاویہ کے سامنے مالک کے الفاظ دہرا دیے۔ معاویہ کو یہ جواب اچھا نہ لگا۔ گھر میں مہمان بیٹھے تھے، آخر وہ حاتم طائی کی بیوی تھی۔ اس کے گھر میں ہر وقت مہمانوں کا میلہ لگا ہوتا تھا۔
اس نے اپنے لونڈے سے کہا کہ جاؤ، حاتم طائی اتنا دور نہیں، قریب ہی وادی میں ٹھہرا ہوا ہے، اسے بتاؤ کہ تمہارے مہمان گھر میں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ لونڈے بھاگتے ہوئے وادی کی طرف گئے، دور سے حاتم طائی کو پکارا، مہمانوں کی خبر دی، نے کہا مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہ بھاگتا ہوا اونٹوں کے باڑے میں آیا، 2 اونٹ کھول کر کے خیمے کے پاس لایا اور ان کی پچھلی ٹانگوں کے گھٹنے کاٹ ڈالے۔ اس دور میں ذبح کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ مایا نے دیکھا تو زور سے چلانے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسی وجہ سے تم سے جدائی اختیار کی تھی۔ یہ اونٹ میری اولاد کے لیے چھوڑ دو، مہمانوں کی خدمت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، مایا تیرا ناس ہو، جس ذات نے ان مہمانوں کو، تیری اولاد کو اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہی ان کا روزی دینے والا بھی ہے۔ تم فکر کرنے والی کون ہوتی ہو؟ یہ تھی حاتم طائی کی سخاوت، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری دنیا میں سخاوت سے مشہور کر دیا۔